ہماری سعادت ہے کہ ہم اس جماعت کے لوگ ہیں جن کے علماء میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب جیسے عالم گزرے ہیں۔ کیا کہنا ہے، یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ اور جب محمد انور شاہ پیدا ہوا 20 سال پہلے، سلمان گیلانی اس وقت ٹیلی ویژنوں میں وی سی آروں میں نہیں نکلا تھا، صحیح میں سلمان بہترین انسان تھا۔ اس وقت وہ آیا، یا تقریب ہوئی، جلسہ ہوا، اور بڑے خاص طریقے سے سٹیج پر آگے پیچھے ہوا اور کہنے لگا انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے، بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر، اور یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے۔ انور شاہ آ جاؤ، انور شاہ کہاں ہو؟ انور شاہ کدھر ہے؟ ہر وقت تر و تازہ رہے ابو، زبان تازہ کردم باسکار تو نیانگیختم علت اذکار تو۔ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی کے اندر، اللہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور پابندی سے قائم کرتے ہیں نماز، فرض واجب سنت نفل۔ علماء کہتے ہیں نماز حکمن ایک جیسی ہے، جس طرح فرض کے لیے وضو فرض ہے، نفل کے لیے بھی فرض ہے۔ جس طرح فرض نماز کا قیام قرات رکوع سجود آخر قاعدہ فرض ہے، نفل کا بھی فرض ہے۔ سمجھ رہے بات؟ جس طرح فرائض فاسد ہوتے ہیں، نوافل بھی فاسد ہوں گے۔ جس طرح فرائض واجب الاعادہ ہے، حنفیہ کے نزدیک لازماً نفل بالشروع، وہ بھی دوبارہ پڑھنے پڑیں گے اگر نقصان ہو گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ چاہیے کہ مالداران آج اپنے ساتھ بڑے بڑے پیکٹ لائے، شکل میں مالداران ہے، حقیقت میں خواران زمانہ۔ یہاں ایک بہت بڑا آدمی تھا، میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا، جہاز اور شپ چلتے تھے۔ ایک دفعہ اتنے ساتھ ککھو سا رقم لایا، حضرت قبول فرمایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا ٹھہر، میں اس سے 5 گنا زیادہ لایا۔ میں نے کہا یہ میرے پیسوں کی زکوٰۃ ہے اور آپ حج، تم جیسے خوار سے تو خدا نے ہمیں زیادہ توانائی عطا فرمائی۔ میں نے کہا بے شرما، ایک دن کی کتنی آمدنی ہے؟ کہتے یہ تو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا بتاؤ ورنہ رات تک ڈکیتی ہو جائے گی۔ کہنے لگے اور وقت، میں نے کہا یہ رقم دوسرے وقت میں لا، لوگوں کی اصلاح ضروری ہے کہ انہیں عقل آ جائے۔ ایک آدمی مجھے کہتے ہیں بہت مدرسے ہیں، بہت مدرسے۔ میں نے آپ کا مدرسوں سے کیا کام؟ مدرسے عرش والا چلاتے ہیں، کیوں چلاتا ہے؟ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو چلا کے دکھاؤ، پتہ چل جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں حق تعالیٰ نے سورۃ حدید کے اندر عجیب تفصیل کی۔ پہلے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہمارے حکم پر دے دو نا۔ اگر انسان صحیح سمجھدار ہے ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر۔ ایک تو فرائض ہے جیسے زکوٰۃ، فطر، نذور للہ وغیرہ، اور ایک مستحبات و مستحسنات بھی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے وفی مالک حق سوی الزکوٰۃ، ماں باپ کو کوئی زکوٰۃ دے گا، استاد اور شیخ کو زکوٰۃ دے گا نہیں، ان کو تو ہدایہ اور سوغات دیے جائیں گے۔ وفی مالک حق سوی الزکوٰۃ، آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق۔ پھر کیا کہا؟ پھر فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، چلو مال تم کو دیا اور تمہیں چند روزہ مالک بنایا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اژدہا کی طرح سینے نہ ڈالو خزانے پہ، اژدہا مت بنو۔
مستخلف مانا چند روزہ قدیمہ. پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح قرض دے دو، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بہترین لٹا دوں گا. 3 نہیں سیدھے ہوئے، نہیں لا رہے ہو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مر جاؤ گے ویسے ہی رہ جائے گا، لوگوں کا میراث بن جائے گا اور وہ مزے کریں گے. اپنی زندگی میں خرچ کر لو تاکہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. ہمارا ہے دے دو 1، تم چند روزہ مالک ہو 2، قرض دے دو 3، نہیں دو گے تو 1 دن مر جاؤ گے، سارا رہ جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ.